جناب اللہ حسن بصری اور حبیب اجمی یہ آپس میں پیر مرید ہیں، اور حضرت حسن بصری کا سٹیٹس یہ ہے یہ میرے مولا مشکل کشا کے مرید ہیں. ایک پوتا مرید ہے اور ایک ڈائریکٹ مرید ہے. پہلے پوتے کی سن لو. یہ درس حدیث دے رہے تھے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ حدیث پڑھا کے نا مریدین کو تو رونے لگ پڑے. فرمانے لگے تم میں سے کو گارنٹی دیتا ہے کہ میرا آخری کلام یہی ہوگا. اتنا خوف ہے کہیں کوئی گناہ میرے اس وقت آڑے نہ آ جائے، ایمان نہ چھن جائے. یہ اب ذرا پیر کی سن لینا اور حضرت مولا مشکل کشا کے ڈائریکٹ مرید کی سن لینا. یہ حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پاک آگئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص 1000 سال کے بعد جہنم سے جنت میں جائے گا. خاتمہ ایمان پہ ہوا ہوگا، آگے جا کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، سزا بھگتنی پڑے گی. 1000 سال تک وہ جہنم میں رہے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 1000 سال کے بعد اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا. اور رونے لگ پڑے اور اپنے مریدین سے کہتے ہیں دعا کرو میں ہی ہوں، کیونکہ جنت میں جانا تو یقینی ہے نا. تو ہمیں 1000 سال سزا بھگت کے جانا تو ہے، دعا کرو میں ہوں. لیکن ادھر کیسی بے خوفی ہے. اس شعر و شاعری نے ہم سے سارا کچھ چھین لیا. حضرت میں کو 200 سال پرانا بابا نہیں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ ماحول دیکھا ہے. یہ 96-97 میں مغرب کی نماز پڑھ کے جانا اور عشاء پڑھنے آنا تو بابے مسجد میں ہوتے تھے. ہمارے ایک بابا جی ہوتے تھے حاجی حبیب صاحب. میں نے ایک دن حاجی حبیب صاحب سے پوچھا میں حاجی جی یہ آپ مغرب پڑھ کے کیوں نہیں جاندے؟ کہا آہا. تو میرا اس وقت ان کی عمر کو 65 یا 70 سال ہوگی. تو مجھے آگے سے تب میں ڈاکٹر سلیمان نہیں تھا، صرف سلیمان تھا. مجھے فرمانے لگے کہنے لگے سلیمان وہ 70 سال باہر ہی تک ہی گزارے نہیں جڑے کو سال رہ گئے انہوں نے گزار لیں دے اللہ کے گھر ہوئے. میں نے باہر جا کے کیا نکالا؟ پتر دیکھ لیے، تیئیں دیکھ لی، شادیاں دیکھ لی، پوترے دیکھ لیے، دوترے دیکھ لیے، سارے مزے کر لیے. مجھے کو سال رہ گئے نہیں گزارے نہیں. میں نے اچھا میں نے پھر ان سے پوچھا میں حاجی صاحب آپ یہ مغرب سے عشاء تک پڑھتے کیا رہتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے ڈھیری نفل گنوا دی جو مجھے سارے یاد نہیں ہوئے. کہنے لگے 2 خاتمہ بالخیر دے، 2 قبر دی روشنی دے، 2 قبر دی سختی دے، 2 قبر دی تنگی دے، 2 منکر نکیر دے سوالوں دے جواباں دی آسانی دے. ایسے انہوں نے مجھے ڈھیر نفل گنوا دی. لیکن پھر کیا آ گیا لوکاں مینوں آن ڈرا رات قبر دی کالی. اور اس ایک مصرے نے ہم سے یہ سارے خوف چھین لیے. اب کوئی نہیں ڈرتا، اب کوئی قبر کی روشنی کے نفل نہیں پڑتا، اب کوئی قبر کی تنگی کے نفل نہیں پڑتا کوئی یہ. لیکن حضرت کتابیں پڑھے تو کتابیں جان لیتی ہیں، کتابیں جان نکالتی ہیں. ایسے ایسے خوفناک معاملے، ایسے ایسے. اس لیے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. وہ وقت نے ہمیں نہیں کو ڈھیل دی، وہ اپنی رفتار سے بھاگتا رہا ہے، وہ پتہ بھی نہیں لگا وقت ہو گیا. حضرت تیاری کرو سارے اپنی خوب تیاری کرو، اللہ کی طرف آؤ، نبی پاک کی طرف. میں جو سائیں عبدالرشید صاحب کی بات سنائی تھی جو انہوں نے مجھے ایک میرا پردہ کھولا، وہ میں نے لاہور سے گھر آیا تو حضرت نے دیکھ لیا ہوگا کہ گیا ہے. میں نے بھی جا کے بیگ ہی رکھا تو دروازہ کھٹک گیا. میں نے دروازہ کھولا، وہ بندہ کھڑا تھا، تینوں سائیں اور ہی بلا رہے. میں آیا قبرستان، 1000 کا نوٹ نکال کے، وہ پرانا 1000 کا نوٹ، وہ اتنا بڑا ہوتا تھا. مجھے دیکھ کے فرمانے لگے مولوی جی اگر کوئی کام آپ سے کہوں تو کر دیں گے؟ کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا. میں نے کہا حضرت 1000 کام کہیں کر دوں گا. میں نے صرف ایک، میں جناب آرڈر. کہنے لگے تو لاہور پڑھتا ہے اور تیرے راستے میں ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار. یہ مزار کبھی مینار پاکستان کے بالکل اس سائڈ پہ ہوا کرتا، لیکن جب وہ فلائی اوور بنا تو پھر اس مزار کو وہاں سے راوی کے کنارے شفٹ کر دیا گیا. اور یہ بھی حضرت ان بزرگوں کے، یہ سادات میں سے تھے حضرت. لیکن کیا کرتے ہیں چھری پھیرتے ہیں اپنے آپ، جان بوجھ کے نام بدل دیتے ہیں. ساڈا نام ہی کوئی نہ دے. اپنا نام کیا رکھ لیا؟ بابا چھتڑی والی سرکار. تھے سادات میں. اور حضرت جی جتنی دیر چھری نہیں پھیرنی انی دیر گل
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ, ਬੱਟ ਨੂੰ, ਜੱਟ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੁਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰੀ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਛੜੀ ਜਦੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਯਦ ਆਖੇ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਨ ਸਜ਼ਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੀਂ ਆਖੇ ਜੰਨਤ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਂ ਸਭੇ ਤਾਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ, چھڑی میرے پھر نہیں، پھر حضرت روحانیت کے دروازے کھلیں گے، پہلے چھری ہے تو یہ پھر دو تین چھری خود کھولے۔ تو وہ بڑی کامل ہستی تھی، مجھے فرمان لگے وہ وہاں ایک درویش بیٹھے ہیں اور سردی بڑی ہے اور حضرت کے پاس کوئی کمبل نہیں ہے اوڑھنے کو، تو یہ تو نے میری طرف سے کمبل خرید کے حضرت کو دینا ہے۔ اس دور میں بھی وہ یہ والا کمبل نہیں کہہ رہے تھے، وہ دوسرا کمبل موٹا جو ہم لے کے نہیں سوتے، تو اس دور میں بھی 1000 کا کمبل نہیں آتا تھا، یہ 2000 تقریباً 6-7 کی بات ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ لاہور میں لنڈے کا ایک اچھا آپشن موجود ہے۔ ہم لنڈا بازار گئے، ایک پٹھان صاحب، خان صاحب میرے ویر تھے بڑے، ہم نے ان سے کمبل لیا 1000 کا۔ جب میں پیسے دینے لگا تو میں نے کہا خان جی اب 200 اور ڈالو، میں نے 800 دینے بس آپ کو۔ انہوں نے مجھے 200 واپس کر دیے، 200 جیب میں ڈالے، یہ تھا کہ جا کے سائیں صاحب کو واپس کروں گا، خوش ہوں گے۔ اب ہم نے بھی نئی نئی نور الرضا پڑھی تھی، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ ہمیں بھی یاد تھی، تو وہ ہم نے لا کے نا بڑی پریتوں سے کمبل کو دھویا کہ ایک اللہ کے ولی نے کمبل یوز کرنا ہے، پتہ نہیں پاک بھی ہے کہ نہیں۔ پھر ہم نے وہ مدرسے کی چھت پہ ہم نے بڑی ڈیوٹی دے کے اس کو سکھایا تو کوئی اور ہی نہ رہ جائے۔ کمبل ریڈی ہو گیا، بدھ والے دن ہم باہر آئے، رکشے پہ بیٹھے، رکشہ میں مزار پہ لے گیا، میں مزار میں داخل ہوا، کوئی بندہ تو نہیں ملا، بس ایک بندہ بیٹھا تھا اور اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے رکھا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مجھے پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ جس کو تو ڈھونڈنے آیا وہ میں ہی ہوں۔ لیکن میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا ہے، کوئی معاملہ ہو۔ میں باہر دکانوں پہ نکلا، میں نے پوچھا لیکن کوئی معقول جواب نہیں ملا، کیونکہ مغرب کے وقت ہم نے واپس آنا تھا، میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں تھا، اس لیے میں نے کمبل کھولا اور کمبل نہ حضرت کے کندھوں پہ رکھ دیا ایسے، اور پھر انتظار کیا کہ چلو کچھ کلام کرتے ہیں کہ بھئی کیوں کمبل رکھے ہیں، تو پھر چلو کوئی بات پتہ چلے یہ وہ ہے بھی کہ نہیں۔ وہ نہیں بولے کوئی۔ میں نے پھر کمبل اٹھایا اور میں نے کمبل ایسے ان کو اڑا دیا اور پھر انتظار کیا، وہ پھر نہیں بولے۔ تو میں پھر جب واپس جانے لگا نا اور میں مڑا تو انہوں نے ہاتھ ڈال کے نا پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی۔ جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا، مجھے فرمان لگے مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا وہ بھی تو دے کے جاؤ، کمبل دے چلے، جڑا 200 بچیا وہ بھی تو دے کے جاؤ۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں کتابوں کی دنیا سے باہر آیا اور میں علم الیقین سے عین الیقین اور پھر عین الیقین سے میں حق الیقین کی منزل پہ آیا کہ سیالکوٹ اور لاہور میں 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن 120 کلومیٹر دور بیٹھ کے بھی اس کو پتہ ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا، پھر اتنی دور بیٹھ کے بھی اس کو پتہ ہے کہ کمبل 800 میں ہے، اتنی دور بیٹھ کے بھی اس کو پتہ ہے کہ 200 اس کی جیب ہے۔ تو پھر اس دن میں سیکھ کے آیا تھا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر بابا چھتڑی والی سرکار کے مزار پہ بیٹھے ایک عاشق، ایک مجذوب کا سسٹم اتنا کام کر رہا ہے تو قربان جاؤں پھر میرے نبی کریم علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ایمان کمزور ہے، اس لیے ہم نے مانچسٹر سے مدینہ پاک، اور یہ سب کبھی ہم پہ وہ وقت تھا کہ ہم بھی کہا کرتے تھے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں ہے۔ کیا جس کے پاس اب ایمریٹس کی ٹکٹ نہیں وہ مدینہ پاک جا ہی نہیں سکتا؟ بڑے دیوانے ایسے ہیں جو آج بھی اپنی رات نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے مدینہ پاک گزارتے ہیں، لیکن کیونکہ کیمرے لگے ہیں ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی ہر بات ہر بندہ ہضم کر سکتا ہے، خاصا دی گلاں مانگے نہیں۔ اس لیے ملاشیف کا موقع ہے، حضرت جی رہو ضرور ہے، لیکن اویں رہو جی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسافر بن کے رہیے، پرونے بن کے رہیے، جی نہ لاؤ، اے جی اللہ نہ لاؤ، اے جی نبی کریم علیہ السلام نہ لاؤ۔ جی نہیں لاؤ گے، میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنی بڑی عبرت ہے
کہ جب ہم نے مر جانا ہے تو ہمیں قبرستان کو بیگانوں سے بھی چھوڑنے جانا، انہوں نے چڑھ جانا اپنے، اور کیسے کیسے سبق ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ یہ مجھے وہ ٹائم ہو گیا، یہ مجھے کوئی دفنا کے آ کے کو میرے غم میں کوئی ایک سال کو روٹی نہیں کھائیں گے، انہوں نے مجھے دفنا کے آ کے سب سے پہلے کھانی روٹی ہے۔ بڑے سبق ہیں، پتہ نہیں سیکھتے کیوں نہیں، کھل کے سبق ہے، کھلے سبق۔ آ کے سب سے پہلا کام یہی ہونا ہے، انہوں نے کھانی روٹی ہے۔ اور میں بیگانوں کی بات، میری بیوی نے کھانی ہے، میرے بیٹے نے کھانی ہے، میری بیٹی نے کھانی ہے، میرے بھائی نے کھانی ہے، میری بھائیوں نے کھانی ہے، سب نے کھانی ہے۔ کتنا بڑا سبق ہے بندیا، تو پھر باز نہیں آتا ہے، تو پھر انہیں کی بڑی جانا ہے، پھر انہیں اپنا رب بنا دے، پھر انہیں پوجنا ہے۔ ٹھیک ہے بیوی ہے، لیکن بیوی رہن دے، اس کو تو کیا بنا لے بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے پتر ہے، پتر ہی رہنے دے، اس کو تو کیا بنا چکا ہے، یہ ہے ہی ہے۔ اس لیے تو حضرت بوٹا محمد بوٹا گجراتی کمال کر گیا، محمد بوٹا گجراتی، محمد بوٹے آج اٹھا ہی جاگتا، واہ محمد بوٹیا تو کتنا سیاڑا، تو کتنا سیاڑا ہے محمد بوٹیا، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں یاریاں نہیں، انہوں نے چول کھانے نہیں آ کے، تیرا جنازہ پڑھا نہ آن گے، تیرا دھوکھا کرن گے جنازہ، انہوں کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ تو یو کے دا جنازہ ٹھنڈ بڑی ہونی ہے، انہوں نے وضو بھی نہیں کرنا ہے، وہ محمد بوٹیا خیال کر لیں، انہوں نے وضو بھی نہیں کرنا ہے، انہوں نے وضو بھی نہیں کرنا، انہوں نے جنازہ کوئی نہیں آتا، جنازہ نہیں ہونا، دھوکھا ہونا ہی تیرے نال بہت بڑا۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں یاریاں۔